پاکستان میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں مسلم میجورٹی ہونے کے باوجود کچھ ایسے کلچرل تہوار منائے جاتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ اکثر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تہوار اصل میں ہے کیا، ان کی ہسٹری کیا ہے اور ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نسالوں سے، جو کہ ہر سال 13 دسمبر سے 21 دسمبر تک گلگت، ہنزا، غزر جیسے کئی علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ نسالوں کی بنیاد صرف روایت پر نہیں بلکہ سروائیول پر بھی ہے۔ ان دنوں گاؤں والے جانور ذبح کرتے ہیں، یاک، بکرا، گائے، اور پھر اسی گوشت کو خشک یا محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ سردیوں کے دوران کھانے کی کمی نہ ہو۔ اس لیے نسالوں کو صرف تہوار کہنا مکمل تصویر نہیں دکھاتا۔ یہ اصل میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک قدیم سسٹم تھا جب فریج، گیس یا بازار موجود نہیں تھے۔ وہیں دوسری طرف بلتستان کے علاقے جیسے شگر اور سکردو میں 21 دسمبر کو میفنگ منایا جاتا ہے۔ یہ ایک دن کا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ سال کے سب سے لمبی رات کو منایا جاتا ہے، سگنیفائنگ بلتی نیو ایئر، جسے بلتے زبان میں لوسر بھی کہا جاتا ہے۔ نسالوں اور میفنگ کی ابتدا پر مکمل اتفاق تو نہیں ہے، لیکن ریسرچ اور لوکل سورسز اور فوک لوگ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دن منایا جاتا ہے جب گلگت بلتستان ایک ظالم آدم خور حکمران سے آزاد ہوا تھا جس کا نام شری بدت تھا۔ یہ گلگت کے آخری بت راجہ تھے۔ روایات کے مطابق شری بدت ہر سال ہر گھر سے ایک جانور ٹیکس کے طور پر لیتا تھا۔ ایک دن جب اسے ایک بھیڑ کا گوشت غیر معمولی طور پر لذیذ لگا تو پتہ چلا کہ اس بھیڑ کو انسانی دودھ پلایا گیا ہے۔ یہیں سے کہانی ایک خوفناک موڑ پر مڑتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شری بدت نے اس کے بعد انسانی بچے قربان کرنے کا حکم دیا۔ اسی ظلم کے خلاف گاؤں والوں نے بغاوت کی۔ ازر جمشید نام کا ایک شہزادہ اور شری بدت کی بیٹی میو کئی اس سازش کا حصہ بنے۔ آخر کار شری بدت کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا گیا۔ نسالوں کو کئی لوگ اسی ظلم کے خاتمے کی یاد کے طور پر دیکھتے ہیں، وکٹری آف لائٹ اوور ڈارکنیس۔ لیکن دیکھا جائے تو نسالوں کا مین گول اب بھی سخت سردیوں کے لیے فوڈ سٹوریج ہی ہے۔ کچھ سورسز کے مطابق میفنگ اور نسالوں کا اوریجن ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ میفنگ جو کہ بلتستان میں منایا جاتا ہے تبتن بدھسٹ ہیریٹیج سے جڑا ہوا ہے اور اس کو منانے کا مقصد نئے سال سے برا نصیب اور ایول سپرٹس کو نکالنا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کھلی فضا کے نیچے جمع ہوتے ہیں، ہاتھوں میں الپائن درخت کی لکڑیاں ہوتی ہیں، آگ جل رہا ہوتا ہے، لوکل میوزک بج رہا ہوتا ہے اور لوگ بون فائر کے ارد گرد میوزک پر ثقافتی رقص کرتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشنز گلگت بلتستان میں بہت قدیم ہے اور اسلام کی آمد سے پہلے سے منایا جا رہا ہے۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق مذہب کا ان ٹریڈیشنز پر تھوڑا بہت انفلوئنس ضرور ہوا ہے۔ اگر آپ نے کبھی میفنگ یا نسالہ فیسٹیول میں حصہ لیا ہے تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔